بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 9۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی، انبیاء کی مخالفت کرتے ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول جاننا۔ جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ستاروں میں اللہ کی قدرت۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا بنایا ہے اور ان کو آسمان میں اپنی قدرت سے روک کے رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، روزے کے فرائض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب تم کو یعنی رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو یعنی اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے۔ پھر یعنی صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ فائدہ: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ نمبر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، پے در پہ وضو کرنا۔ نمبر 12، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم یعنی قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر یعنی جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، یعنی اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔